اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، محترم والدین اور اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ آج کی ہماری ناظرہ کی کلاس 1371 جس میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کی تلاوت کی جائے گی، ترجمہ اور مختصر تشریح۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ کو یاد ہو کل کے سبق میں 1370 میں ہم نے منافقت کا سبب مال اور جان کی محبت کے حوالے سے آیات کا ذکر کیا تھا، اور آج کے سبق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں، اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ مسلمانوں، تم کو اللہ کے رسول کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی ہر اس شخص کو جسے اللہ سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ مختصر تشریح۔ اس آیت میں رہنمائی دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں مومنوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایسے مومن جو اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے طلبگار ہوں، پھر وہ ہر وقت حالت ذکر میں رہنا چاہتے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد رسول ہیں جن کی سیرت پوری طرح سے محفوظ اور قابل اتباع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی اعتبار سے معاشرے کے ہر کردار کے لیے نمونہ ہیں۔ والد، شوہر، داماد، خسر، پڑوسی، تاجر، دائی، امام مسجد، خطیب، مدرس، معلم، مربی، سپہ سالار، فاتح، قاضی، حکمراں، غرض بظاہر بالکل مختلف حیثیتوں کے لیے بھی اسوہ ہیں۔ کوئی پیغمبر بے کسی کے عالم میں دائی تو ہیں لیکن حکمراں نہیں۔ کسی کی زندگی میں غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے تحریکی دور تو ہے لیکن غلبہ دین کے بعد اسلامی ریاست کے عملداری نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام اعتبارات سے نمونہ ہیں۔ اسی طرح اجتماعی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل انسانی سطح پر جد و جہد کر کے تاریخ انسانی کا عظیم ترین اور ہر اعتبار سے کامل انقلاب برپا کیا۔ اس جد و جہد میں معجزات کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے، تاکہ بعد میں بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے کی پیروی کر سکیں۔ غزوہ احزاب کے جس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی، اس حوالے سے مولانا تحریر فرماتے ہیں، یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ ہر مشقت جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے مطالبہ کیا، اسے برداشت کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سب کے ساتھ شریک تھے، بلکہ دوسروں سے بڑھ کر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا۔ کوئی تکلیف ایسی نہ تھی جو دوسروں نے اٹھائی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اٹھائی ہو۔ خندق کھودنے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل تھے۔ بھوک اور سردی کی تکلیفیں اٹھانے میں ایک ادنا مسلمان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بالکل برابر کا تھا۔ محاصرے کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت محاذ جنگ پر موجود رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی دشمن کے مقابلے سے نہ ہٹے۔ بنو قریظہ کی غداری کے بعد جب خطرے میں سب مسلمانوں کے بال بچے مبتلا تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بچے بھی مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حفاظت اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے کوئی خاص اہتمام نہ کیا جو دوسرے مسلمانوں کے لیے نہ ہو۔ جس مقصد عظیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے قربانیوں کا مطالبہ کر رہے تھے، اس پر سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار تھے۔ اس لیے جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا مدعی تھا، اسے یہ نمونہ دیکھ کر اس کی پیروی کرنی چاہیے تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر، سیرت پر بہت پیاری آیت جس کو آج ہم نے آپ کے سامنے
لیسن نمبر 1371 میں پڑھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ کل کا ہمارا سبق نمبر ہے 1372، جس میں ہم انشاءاللہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 22 سے 24 کی تلاوت کریں گے، ترجمہ اور مختصر تشریح، جس میں غزوہ احزاب کے موقع پر مومنوں کا طرز عمل۔ تو عزیز طلبہ و طالبات اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔